आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि आइमाए अहले बैत पे वक्त की हुकूमतों ने किस कदर जुल्म ढाए और हत्ता के उनको शहीद करने, उनका मालो असबाब गारत करने और उनकी नस्ल ख़त्म करने के लिए एक एक दिन में कई कई सौ सादात को कत्ल किया गया, बल्कि यहाँ तक कि उन्हें जिंदा ही दीवारों में चुनवा दिया गया। उन्हें तवील मुद्दत तक जिंदानों में रखा गया, जहाँ वो रोटी, कपड़े, छत और इलाज मालिजे को तरस गए। इस पर भी उनके जुल्म को करार ना आया तो उन्हें ज़िबा करवा कर उनके खून से मिट्टी गूंद कर गारा बनवाया गया और उससे दीवारें और इमारतें तामीर की गईं। नाजरीन, जब बनी उमैया की हुकूमत का खात्मा हुआ और बनी अब्बास ने इक़्तिदार संभाला तो ये लोग आपस में जंगो जदल में मसरूफ़ हुए। इन शोरिशों के दौर में इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को तकरीबन 20 साल का एक ऐसा अरसा मुयस्सर आया कि जब उन दोनों हुकूमतों का ध्यान कुछ हद तक आपसे हटा रहा और इन दोनों आइमाए ताहिरीन को दीन मुहम्मदी और जदीद उलूम की नशर अशात का मौका मिल गया। आज शीयत जिस मकाम पर खड़ी है उसमें से एक बड़ा हिस्सा हम तक इन दो आइमाए ताहिरीन के पहुंचाए हुए उलूम का ही है। नाजरीन, इस 20 साल के अरसे में भी कभी कभार हुक्मरानों ने इन दोनों आइमाए ताहिरीन से छेड़छाड़ करने की कोशिश की, लेकिन शरअ मुहम्मदी की तरक्की और हिफाजत खुदा ताला को मंजूर थी, इसलिए ये हुक्मरान अपने मकासद में कामयाब न हो सके। इसी सिलसिले में हम आज की वीडियो में आपको इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम और मंसूर दवानिकी के दरमियान पेश आने वाले कुछ मामलात से आगाह करेंगे, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि इन हुक्मरानों ने मुकम्मल तौर पर कभी भी आइमाए ताहिरीन से अपनी तवज्जो मबजूल नहीं की थी, लेकिन अल्लाह ने उन्हें हुक्मरानों के शर से महफूज रखा। नीज़ वीडियो के आखिर में आप उन हालात से भी आगाह होंगे कि जिनके तहत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को लोगों में इल्म फैलाने की हुकूमती इजाज़त दी गई। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाजरीन, अली बिन मैसर का बयान है कि एक मर्तबा अबू जाफ़र मंसूर दवानिकी ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में तलब किया और उसने अपने एक गुलाम को बुलाकर कहा कि जब जाफ़र सादिक दरबार में कदम रखे तो तुम उनको कत्ल कर देना। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम दरबार की तरफ चले। अभी आपने उसके दरबार में कदम नहीं रखा था कि आपने दिल ही दिल में एक दुआ पढ़ी। उसके बाद आपने बुलंद आवाज से दुआ के ये जुमले इरशाद फरमाए, ऐ वो ज़ात जो तमाम मखलूकात से बचा सकती है जबकि उससे कोई नहीं बचा सकता, मुझे अब्दुल्ला बिन अली के शर से महफूज फरमा। ये कहकर आपने दरबार में कदम रखा और आपकी दुआ का ये असर हुआ कि मंसूर को उसका गुलाम दिखाई न दिया और गुलाम को मंसूर दिखाई न देता था। आप कुछ देर मंसूर के पास बैठे। आखिर में मंसूर ने कहा, मैंने आपको इस गर्मी में जहमत दी है, आप अब चाहें तो अपने घर जा सकते हैं। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम मंसूर के दरबार से उठे और घर तशरीफ ले आए। आपके जाने के बाद मंसूर ने अपने गुलाम से कहा, तूने मेरे हुक्म पर अमल क्यों ना किया? मंसूर के गुलाम ने कहा, खुदा की कसम, मैंने तो उन्हें देखा ही नहीं है। अलबत्ता इतना जरूर हुआ है कि मेरे और उनके और तुम्हारे दरमियान एक पर्दा सा हायल हो गया था, जिसकी वजह से मुझे ना तो वो दिखाई दिए और ना ही आप। मंसूर ने गुलाम से कहा कि अगर तुमने मेरी जिंदगी में ये बात किसी से की तो मैं तुम्हें उसी वक्त कत्ल करवा दूंगा। नाजरीन, ये रिवायत आयतुल्लाह अल्लामा हाशिम बहरानी की किताब मदीनतुल मआजिज में मौजूद है, जिसे उन्होंने किताब अल काफ़ी की जिल्द 2 सफ़ा 559 से लिया है। इसके साथ ही साथ ये रिवायत किताब असबातुल हुदा की जिल्द नंबर 3 सफ़ा 82 पर भी मौजूद है। नाजरीन, इसी सिलसिले में अल्लामा हाशिम बहरानी अपनी किताब मदीनतुल मआजिज में बयान करते हैं
کہ علا بن سبایا اور ظریف بن ناسے کا بیان ہے کہ منصور دوانیکی نے امام صادق علیہ السلام کو اپنے پاس طلب کیا۔ آپ نے اس کے پاس جانے سے پہلے دعا کے لیے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور کہا، پروردگار، تو نے 2 کم سن بچوں کے والدین کے سبب ان کی حفاظت کی تھی، میرے صالح آبا محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، حسن و حسین، علی ابن الحسین اور محمد بن علی علیہ السلام کے صدقے میں میری حفاظت فرما۔ خدایا، میں تجھ سے اس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں اور اس کے شر کو اسی کی گردن میں ڈالتا ہوں۔ پھر آپ اونٹ پر سوار ہوئے اور شتربان سے فرمایا، اب تم مجھے اس کے پاس لے چلو۔ جب آپ منصور کے محل کے دروازے پر پہنچے تو اس کے حاجب یعنی دربان نے، جس کا نام ربی تھا، آپ سے مخاطب ہو کر کہا کہ منصور آپ پر سخت ناراض ہے اور وہ قسم کھا چکا ہے کہ وہ آپ کے باغات کو اجاڑ دے گا اور آپ کا تمام مال لوٹ لے گا اور آپ کے خاندان کے جملہ افراد کو قید کرے گا۔ یہ سن کر آپ نے اپنے لبوں کو حرکت دی اور زیر لب کوئی دعا پڑھی۔ پھر آپ منصور کے پاس چلے گئے۔ آپ نے اسے سلام کیا، اس نے آپ کے سلام کا جواب دیا اور پھر کہا، میں ارادہ کر چکا ہوں کہ آپ کے نخلستان اجاڑ دوں، آپ کا مال لوٹ لوں۔ اس پر امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایوب کو آزمایا تو اس نے صبر کیا، اور داؤد کو سلطنت عطا کی تو اس نے شکر کیا، اور یوسف کو اقتدار دیا تو اس نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا، اور تمہارا تعلق بھی اسی نسل سے ہے، لہٰذا اپنے بزرگوں کے کردار کی پیروی کرو۔ منصور نے یہ سنا تو کہا، آپ نے سچ کہا، میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا، جس کسی نے ہم اہل بیت میں سے کسی کا خون بہایا ہے، اللہ نے اس سے حکومت و اقتدار کو چھین لیا ہے۔ آپ کا یہ فرمان سن کر منصور آگ بگولا ہو گیا۔ آپ نے اس کے غصے کی پرواہ نہ کی اور فرمایا، ذرا سوچ سمجھ سے کام لو، یہ حکومت آل ابی سفیان کو ملی تھی۔ یزید نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا تو اللہ نے اس کے خاندان سے حکومت چھین لی اور آل مروان کو حکومت دے دی۔ پھر حشام نے زید شہید کو شہید کر دیا تو اللہ نے اس سے اقتدار چھین کر مروان کو دیا، اور جب مروان نے ابراہیم کو شہید کروایا تو اللہ نے اس سے اقتدار چھین کر تمہیں دے دیا۔ منصور نے یہ سنا تو اس کا غصہ ہوا ہو گیا۔ اس نے کہا، آپ نے بالکل سچ کہا، اب آپ اپنی حاجات بیان کریں، میں آپ کی حاجات پوری کروں گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میری حاجت بس یہی ہے کہ تو مجھے واپس جانے دے۔ اس نے کہا، میں آپ کو واپس جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ اٹھے اور اس کے دربار سے باہر نکلے۔ اس کے حاجب ربی نے آپ سے کہا کہ منصور نے آپ کے لیے 10,000 درہم کا حکم دیا ہے، لہٰذا آپ یہ رقم مجھ سے لیتے جائیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس رقم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ربی نے کہا، اگر آپ نے اس کے عطیے کو ٹھکرا دیا تو وہ ناراض ہو جائے گا، بہتر یہی ہے کہ آپ یہ رقم لے لیں۔ پھر اس نے مذکورہ رقم آپ کے حوالے کی۔ آپ نے وہ رقم غرباء و مساکین میں تقسیم کر دی۔ ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ منصور نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو لوگوں کو درس و تدریس کی اجازت کیوں کر دی۔ اس سلسلے میں مفضل ابن عمر کا بیان ہے کہ منصور نے کئی مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تھا، لیکن جب بھی وہ آپ کو اس نیت سے اپنے پاس بلاتا تو آپ کو دیکھ کر اس پر ایسی ہیبت طاری ہو جاتی تھی کہ وہ آپ کے قتل سے رک جاتا تھا۔ اس نے آپ کی ملاقات پر پابندی عائد کر دی اور سخت پہرے لگا دی، جس کی وجہ سے لوگ دینی مسائل کے لیے آپ کی طرف رجوع نہیں کر سکتے تھے، اور حالت یہ ہو گئی کہ نکاح و طلاق کے مسائل معطل ہو کر رہ گئے۔ یہ بات آپ کے شیعوں پر بہت وزنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے منصور کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کوئی ایسا تحفہ طلب کرے کہ اس جیسا تحفہ کسی اور کے پاس نہ ہو۔ امام علیہ السلام نے اس کی خواہش پر رسول خدا کے عصا کا ایک ہاتھ کے برابر ٹکڑا اس کے پاس روانہ کیا۔ وہ اسے پا کر بے حد خوش ہوا اور اس نے اس عصا کے 4 حصے کروائے اور ملک کے 4 مختلف مرکزی مقامات پر بھجوا دیے۔
اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ کے تحفے کا بدلہ یہی ہے کہ میں آپ پر عائد پابندیاں اٹھا رہا ہوں اور آئندہ آپ سے کوئی تعرض نہ کروں گا۔ آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنا علم اپنے شیعوں میں پھیلائیں اور لوگوں کو آپ سے ملنے کی کھلی اجازت ہے۔ البتہ آپ اتنی احتیاط ضرور کریں کہ جس شہر میں میں رہوں آپ اس شہر میں نہ رہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس طالب علموں کا تانتا بند گیا اور لوگوں نے آپ کے علم سے اپنے ظروف کو پر کیا۔ ناظرین، امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام محمد باقر علیہ السلام کے مدرسے کو، جو کہ مدینہ میں تھا، اس حد تک ترقی دی کہ یہ ایک یونیورسٹی کی صورت اختیار کر گیا۔ اس یونیورسٹی، جسے کہ تاریخ کی کتابوں میں جعفریہ یونیورسٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ایک وقت میں 4000 طالب علموں کو فیض پہنچاتی۔ اس پر ہم ایک مفصل ویڈیو پہلے ہی پیش کر چکے ہیں۔ اگر آپ اس سلسلے میں معلومات لینا چاہتے ہیں تو ہماری وہ ویڈیو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہماری آنے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم آپ سے یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ علوم محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ ہماری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔